شروع کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احسان احمد تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جزاک اللہ. اردو ترجمہ عادل طیب. السلام علیکم پیارے حضور. ابھی آپ نے سورۃ النور کی آیات 55 تا 57 کی تلاوت سماعت فرمائی ہے. اب ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ از تفسیر صغیر پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں.
تو کہہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو اس رسول پر صرف اس کی ذمہ داری ہے جو اس کے ذمہ لگایا گیا ہے، اور تم پر اس کی ذمہ داری ہے جو تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمہ تو صرف بات کو کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ اور تم سب نمازوں کو قائم کرو اور زکاتیں دو اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ English translation Fawad Alam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. The verses just recited before you are from Surah An-Nur, verses 55 to 57. The English translation of these verses is as follows. I seek refuge with Allah from Satan the accursed, in the name of Allah, most gracious, ever merciful. Say, obey Allah and obey the Messenger. But if you turn away, then upon him is his burden, and upon you is your burden. And if you obey him, you will be rightly guided. And the messenger is not responsible but for the plain delivery of the message. Allah has promised to those among you who believe and do good works that he will surely make them successors in the earth, as he made successors from among those who were before them, and that he will surely establish for them their religion, which he has chosen for them, and that he will surely give them in exchange security and peace after their fear. They will worship me, and they will not associate anything with me. Then whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious. And observe prayer, and give the zakat, and obey the messenger, that you may be shown mercy. Jazakumullah. Nazm Abdullah Sarmad. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکیزہ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس،
کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، آسمان میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی قدم بھرتی ہے یہ باد بہار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار. جزاکم اللہ. English translation, Dawood Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my beloved Hazur. The couplets recited before you are written by the promised Messiah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, peace be upon him. Their translation is as follows. O God, O helper in exigencies, overlooker of faults, and all-powerful, O my beloved, my benefactor, my sustainer. How should I,
O beneficent Lord, express my gratitude to you. From where should I acquire the tongue that would enable me to do this task? You saved me from the ill-thinking deniers by testifying on my behalf yourself. With one strike, you vanquished and humiliated the enemy. It is sheer grace and favor that you chose me, whereas there was no shortage of servants in your court. You made the heavens a witness for me. The moon and sun became dark and obscure for my sake. Why are you surprised if I have come as the Messiah? The very spring breeze breathes the Messianic spirit. Jazakallah. جزاک اللہ. اجتماع رپورٹ نیشنل سیکرٹری وقف نو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس سال کے نیشنل وقف نو اجتماع برطانیہ کے اختتامی اجلاس تک پہنچ چکے ہیں. پیارے آقا، آپ کی اجازت سے میں اب ایک خلاصہ رپورٹ پیش کرتا ہوں. افتتاحی اجلاس مکرم عبد الماجد طاہر صاحب ایڈیشنل وکیل التبشیر کی صدارت میں منعقد ہوا، جنہوں نے خلافت کی برکات اور دعا کی طاقت کے بعض ایمان افروز واقعات ہم سے بیان فرمائے. اس کے بعد وقف نو کی عمر کے لحاظ سے انہیں گروپوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر گروپ نے اپنی متعلقہ سرگرمیوں میں حصہ لیا. ان سیشنز میں اہم موضوعات شامل تھے، مثلاً اسلام کی برتری، خلافت حقیقیہ کی روح اور وقف زندگی کا طرز حیات. چھوٹے بچوں کے لیے انٹریکٹیو سیشنز بھی شامل کیے گئے، نیز والدین کے لیے بھی ایک علیحدہ نشست تھی. سب سے بڑی عمر کے گروپ نے ایک خصوصی پیشکش میں بھی حصہ لیا، جس میں دور حاضر کے اعتراضات کا جواب دینے کا انہیں طریقہ سکھایا گیا. علاوہ ازیں محترم امیر صاحب کے ساتھ بھی ایک سوال و جواب کا نشست منعقد ہوا. محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رحم سے اس اجتماع کی تعداد 4090 تھی. اس سال کے اجتماع کی تعداد 1615 تھی اور پچھلے سال 2024 میں 15% تھی اور ٹوٹل ہے 2078. اور میں دلی شکر گزاری کا اظہار کرتا ہوں اجتماع کمیٹی کے تمام ممبران کے لیے جو مکرم عثمان احمد صاحب کی قیادت میں خدمت بجام لائے، اور وہ جنہوں نے ورکشاپس کا بھی دھیان رکھا، میں ان کا بھی مشکور ہوں، نیز ضیافت کی ٹیم کا، بیت الفتوح کی ٹیم کا اور ایم ٹی اے کی ٹیمز کا بھی، اور سینٹرل وقف نو ٹیم کا بھی، نیز پرنسپل جامع احمدیہ یو کے اور مجلس خدام الاحمدیہ کا برطانیہ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں حضور انور کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے 2 دنوں میں اپنی بابرکت موجودگی کے ساتھ ہمیں یہ رونق بخشی اور اپنی محبت کا اظہار کیا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض کو احسن رنگ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور انور کی توقعات سے بڑھ کر انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخر میں حضور انور سے مزید دعاؤں کی بھی درخواست کرتا ہوں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نیشنل وقف و اجتماع میں شمولیت کے ساتھ یہاں حاضر ہیں. حضور فرمانے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ نے جن پروگراموں میں بھی حصہ لیا ہے ان کا دور رس ان کے فائدے ہوں، آپ کو فوائد ہوں، مفید ہوں آپ کے لیے. صرف یو کے میں حضور فرما رہے ہیں واقفین نو کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور ساتھ ہی حضور فرما رہے ہیں اس قدر بڑی تعداد میں وقف نو کی تحریک میں شامل بچوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ کیا وہ بچے یا نوجوان جماعت کی ضروریات کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال رہے ہیں کہ نہیں. ہر برس بعض وقف نو بچے جامعہ میں داخل ہوتے ہیں اور مشنری بننے کے لیے، مبلغ بننے کے لیے تربیت حاصل کرتے ہیں. پھر آپ میں سے بعض ایسے ہیں جو ان پروفیشنز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جن کی جماعت کو ضرورت ہے. مثلا ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اساتذہ کی ضرورت ہے، جو جماعت کے ہسپتالوں اور اسکولوں میں جن کی جماعت کو ضرورت ہے. لیکن حضور فرمانے کہ واقفین نو کی اکثریت ایسی ہے جنہوں نے اپنی دنیاوی تعلیم تو مکمل کر لی ہے اور اب اپنے یا کہیں نوکری کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں. ایسے نوجوانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ان کاموں کے ذریعے جماعت کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وقف کا حق ادا کریں تو پھر انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقف کی اصل روح کیا ہے اور جماعت اور ان کا جو عہد ہے اس کے تقاضے کیا ہیں. ہمارے کے سادہ الفاظ میں کہنا چاہیے کہ آپ کا عہد آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ جماعت کی بھرپور اخلاص کے ساتھ جس جگہ بھی جماعت کو ضرورت ہے خدمت کریں. اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے چاہے آپ باہر کسی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ کو اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کی دنیاوی نوکری کے ساتھ ساتھ آپ خاطر خواہ وقت جماعت کی خدمت کے لیے وقف کریں اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کریں تاکہ جماعت کی جو ضروریات ہیں ان کا پورا کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں اور ساتھ ساتھ اپنی روحانی تربیت کی بھی کوشش کرتے رہیں. آپ میں سے ایسے واقفین نو جو کسی دنیاوی پروفیشن میں یا شعبے میں سے وابستہ ہیں، ان کا واحد مطمع نظر آمدنی نہ ہو کہ انہوں نے اپنے کیریئر کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی آمدنی کو بڑھانا ہے، بلکہ ان کا اصل مقصود مطمع نظر ہی ہونا چاہیے کہ انہیں اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت کرنی ہے اور اس میں بہتر سے بہتر ہونا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زندگی وقف کرنے سے متعلق ہمیں بہت ساری نصائح فرمائی ہیں اور اس سے منسلک جو تقاضے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے. حضرت مسیح السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جماعت کو یہ نصیحت کروں اور اس پیغام کو ان تک بخوبی پہنچا دوں کہ ان میں سے ہر شخص آزاد ہے کہ میری نصیحت پر کان دھرے یا اس کو رد کر دے. اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کو
حقیقی نجات ملے اور اس کی زندگی ابدی ہو جائے تو اسے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اس کے لیے بڑی تڑپ کے ساتھ کوشش کرے اور اس درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جہاں تم یہ کہہ سکو کہ تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری عبادت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کرتے ہوئے خدا کرے کہ تمہاری روح اس بات کی گواہی دے کہ میں اپنے رب العالمین کا فرمانبردار ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک ایک شخص اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات کو نہیں کھو دیتا اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف نہیں کر دیتا اسے نئی زندگی عطا نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں آپ میں سب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی وقف کرنے کو اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد گرداننا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے اور اپنی زندگی کو بھرپور اخلاص کے ساتھ وقف کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں حاصل ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ احکامات، یہ نصائح تمام احمدیوں کے لیے بالعموم اور بالخصوص آپ تمام واقفین نو کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ ہر شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کی ہے، کہ انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا کوئی معمولی بات نہیں، غیر اہم چیز نہیں، بلکہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر وقف زندگی کو چاہیے کہ وہ اپنے عہد کو وفا کرے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جنہوں نے کہا، انہوں نے اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اس بات کے مظہر تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقیقی معنوں میں فرما بردار تھے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے وفا کی۔ اس لیے آپ کے دل ہمیشہ اس بات کے لیے بے چین رہیں کہ کیا آپ اپنے عہد کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن جائیں گے اور محض اس کی ذات کی خاطر فرمانبردار بنیں گے تو ہی آپ دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ نماز کو تیزی سے پڑھنے کے بجائے آپ کو نماز مکمل توجہ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، مکمل خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت آپ کی زندگی کا روزانہ کا معمول بننا چاہیے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا آپ کی زندگی کا جزو لازم ہونا چاہیے، اور پھر اپنے علم کا اضافہ جماعت کے لٹریچر کے مطالعے سے کرنا ہے۔ خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ آپ کا معمول ہونا چاہیے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہی آپ اپنے وقف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے، اور ایسا کرنے سے ہی آپ کا وقف آپ کی اصلاح کا باعث بنے گا، اصلاح نفس کا باعث بنے گا۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہی آپ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دنیا کے ہر کونے تک پھیلانے کے قابل ہوں گے۔ اور اگر آپ اسلام کے وفادار خدام بن جائیں گے، اور آپ اس وقت تک بے چین رہیں گے جب تک اسلام کی تعلیمات دنیا کی تمام قوموں تک نہیں پہنچ جاتی۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے
دنیا بھر میں اب واقف نو کی تعداد جس میں بچے اور بچیاں شامل ہیں یہ تعداد قریباً اب 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہے الحمدللہ. حضور فرما رہے کہ مجھے اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ اگر تمام واقفین اس بات کے لیے متحد ہو جائیں اور اس مقصد کے لیے یکجا ہو کر محنت کریں اور بدل و جان صحیح کریں، کوشش کریں کہ ہر قسم کی قربانی کے لیے بھی تیار رہیں جو اسلام کی خاطر ان سے ان کا تقاضا کیا گیا ہے، اور بھی تمام استعدادوں کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کریں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے پھر ایک عظیم الشان روحانی تغیر دنیا میں برپا ہو جائے گا. حضور فرما رہے ہیں لیکن ہم اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے سے بہت دور ہیں. اس کے بجائے امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت انسانیت دنیا داری کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور دنیا کی چکا چوند لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف پھیرے ہوئے ہے. اخلاق سوز باتیں، بد اخلاقی اور فحاشی اور برائی کا بول بالا ہے. دنیا کا امن و امان اس وقت تباہ و برباد ہو رہا ہے. قوموں میں ایک ملک کی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر حسد، دشمنی، عداوت اپنے عروج پر ہے، اور نتیجتاً افسوسناک بات یہ ہے کہ معصوم جانیں ضائع کی جا رہی ہیں، قربان کی جا رہی ہیں، اور ان تنازعات کے جن کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، جو بالکل انصاف سے آ رہی ہیں، نتیجتاً معصوم لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں. امیر قوموں کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنی اغراض ہیں جن کے حصول کے لیے وہ ظلم کر رہی ہیں. میں نے واقفات نو سے بھی کل یہی کہا تھا کہ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے مشن کو کبھی بھی غیر معمولی مت سمجھیں. وقفے نہ ہونے کی حیثیت میں آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے روحانی اور اخلاقی دنیا میں انقلاب لے کر آنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہے، لیکن یہ اس وقت ہی ممکن ہے اگر آپ کامل وفا کے ساتھ اپنے عہد کو وفا کرنے کے لیے اسلام کی تمام تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے ہوں. خواہ ابھی آپ جماعت میں کل وقتی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں، اس سے قطع نظر آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ نے جماعت کی اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کرنی ہے. جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جو بھی کام یا شعبے سے آپ منسلک ہیں، آپ کو باقاعدگی کے ساتھ جماعت کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو باتیں میں نے آپ سے بتائی ہیں، بطور واقف نو آپ کو ان الفاظ کو اپنے دلوں میں بڑے احترام کے ساتھ جاگزین کرنا ہے اور انتھک محنت کوشش صحیح کرنی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اپنے وقفے نہ ہونے کے دعوے کھوکھلے ہیں. حقیقی ایمان کیا ہے اور فرمانبرداری کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو قرآن کریم میں ابراہیم الذی وفا، یعنی ابراہیم وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وفا کی. فرما کہ قرآن کریم کے الفاظ اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے بڑے کامل وفا کے ساتھ اپنے اس عہد کو پورا کیا جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے باندھا. آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل بجاوری کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اور محض اللہ تعالیٰ کے لیے اس حد تک صبر و رضا کا اظہار کیا کا مظاہرہ کیا کہ جو ایک غیر مشروط محبت کی نشانی تھی. اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابراہیم وفادار کے طور پر یاد کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری صرف وہ کہانی نہیں جو ہم لوگوں کو سناتے ہیں اور اس پر اشش کرتے ہیں، بلکہ حقیقتاً یہ وہ زندگی ہے جو ہمارے لیے ایک سنہری مثال کے طور پر ہونی چاہیے. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے فرمانبرداری کے وہ معیار قائم کرنے ہیں جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنا نمونہ بنانا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں حقیقی معنوں میں اپنے مذہب اپنے دین کے لیے وقف کر دیں. اگر ایسا کریں گے اور اس کے لیے مکمل کامل اخلاص و وفا کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور انسان جس کا مظاہرہ کرنا ہے، جس کا اظہار کرنا ہے اور اس طرح اپنے عہد کو پورا کرنا ہے. اگر یہ نہیں تو پھر وہ عہد جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے باندھا ہے وہ عہد بے معنی ہے. اس کے علاوہ ہر وقف نو کو اس بات کو باور کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اپنے عہدوں کو پورا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں. آپ میں سے کئی ایسے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور جب آپ ملاقاتوں میں جب آپ مجھ سے ملتے ہیں یا مجھے لکھتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ اور آپ کے بچے وقف نو کی اسکیم میں شامل ہیں، ضرور ہماری بڑی اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیں آپ اور آپ کے خاندان جنہوں نے وقف کیے ہیں، اس وقف کی اہمیت صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ حقیقی معنوں میں اپنے وقف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے مکمل وفا اور لگن کے ساتھ آپ نے ایسا کرنا ہے. ہمارے جیسے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے چکا ہوں کہ آپ کی محبت اللہ تعالیٰ سے اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی قرآن کریم میں، اور ابراہیم الذی وفا ان کی وفا کا اللہ تعالیٰ نے خود کی گواہی دی. بطور واقف نو آپ کو سوچنا ہے کہ اس ایمان اور ایقان کا کیا معیار ہے جس کا آپ کو مظہر بننا ہے، اور اس کی کیا طریق ہے، کس طرح دیکھا جائے، کس طرح اس کو ماپا جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان کو دنیا سے بکلی اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا ہے. تو یہ اصل میں وفا کا طریق ہے، اور اس کی تمام کشش کو اپنے ترک کرتے ہوئے ہر قسم کی صعوبت، مظالم اور ابتلا کو محض اللہ تعالیٰ کے لیے قبول کرنا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حقیقی ایمان انسان میں نہیں. حقیقی ایمان میں اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری اور اطاعت ہے. اس کے لیے انسان کو اپنی ذاتی خواہشات کو ترک کرنا ہے، اپنے ایک رنگ میں اپنے موت لے کر آنی ہے، ایسی موت جو انسان کے نفس کی موت ہے، اور اس حد تک اس نے اپنی ذات کی نفی کرنی ہے گویا کہ وہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے. ہر سانس کے ساتھ، ہر حرکت، ہر عمل کے ساتھ اس کو یہی خواہش ہمیشہ اس کی مد نظر ہونی چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. دنیا کی تمام کششیں، خوشیاں، دنیا کی ضرورتیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی کتابیں آ جائیں. ہر قسم کی صعوبت، ہر قسم کی ابتلا اللہ تعالیٰ کے لیے انسان قبول کرے. ہر قسم کی درد، غم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے انسان قبول کر لے. اور اگر انسان اس
درجے کو حاصل کر سکتا ہے تو ہی حقیقی معنوں میں وہ اپنے عہد کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے کہلانے کے حق کا حقدار ہے کہ زندگی اس نے صحیح رنگ میں گزاری ہے اور اپنا عہد نبھایا ہے. اور زفمان جس طرح آپ لکھتے ہیں مجھے کہ آپ اور آپ کی بیوی اور بچے وقفے نو کی اسکیم میں شامل ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، شناخت کریں کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں. نہ صرف آپ کو اپنا عہد پورا کرنا ہے بلکہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ بننا ہے، مثال بننا ہے، تاکہ وقف کا حقیقی روح ان بچوں میں بھی پیدا ہو جائے. وگرنہ اگر آپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنے عہد کو نبھاؤ اور خود آپ ایسا نہیں کرتے تو بچے آپ میں منافقت دیکھیں گے. ایک اور بنیادی چیز جو آپ کے عہد کو پورا کرنے سے متعلق ہے وہ ہر قسم کے شرک سے اجتناب ہے. اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ بتوں کی پرستش صرف ایک درخت، ایک شجر یا حجر یا پتھر کی پرستش ہی دراصل شرک نہیں، یا کوئی شخص سورج، ستاروں اور چاند کو پوجتا ہے اور اس کا دائرہ صرف بعض انسانوں تک محدود نہیں کہ بعض انسانوں کو لوگ گویا پر خدا بنا لیتے ہیں. حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ ہے یا اللہ تعالیٰ پر فوقیت لے لیتی ہے وہ دراصل ایک بت ہے. اسی طرح حضور فرما رہے ہیں کہ ایک شخص بتوں کی پرستش کی طرح کا عمل کر رہا ہے اگر اس کی دنیاوی خواہشات اور لذات وہ ان کی خواہش اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائیں. مثلا اگر آپ کی نوکری آپ کو نماز چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے یا نماز چھوڑنے کا باعث بنتی ہے یا نماز قضا ہو جاتی ہے یا دنیاوی کام آپ قرآن کریم پڑھنے سے کی راہ میں رکاوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام دراصل آپ کے لیے شرک کا باعث بن گیا ہے، ایک دنیاوی بت بن گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی وفا کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر قسم کے شرک ہر مومن کے لیے ایک امتحان ہے اور اس سے بچنا ہے. اس سے اپنے آپ کو ہر اس بت سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور جاتا ہے. اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ واقفین کو ضروری ہے، ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی دنیاوی کام اس راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہر وقف زندگی کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کی دنیاوی لذات کی طلب کبھی بھی بت نہ بن جائیں بلکہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ ہر چیز پر فائق ہو. اور اگر ایسا نہ ہوا تو خدا نخواستہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحم سے اپنے آپ کو کی دائرے سے نکالنے والے ہوں گے. خدا نخواستہ آپ میں سے وہ جو جماعت کے کل وقتی ملازمت کر رہے ہیں کہ آپ کی نیت دراصل آپ کے وقف کی حقیقت بتائے گی کہ اگر آپ کا کام دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی ذات سے کی رضا کا حصول ہے تو پھر آپ کا کام درست ہے. اور اگر آپ
یہ حالت پالیں گے تو پھر آپ اس روحانی فلاح کا اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں گے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. حضور فرما رہے ہیں ایک مرتبہ پھر میں مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیتا ہوں آپ کو. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمانبردار کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طور امتیاز عطا فرمایا ویسے ہی مل گیا، بلکہ آپ کو یہ عظیم مقام اس وجہ سے ملا کہ آپ ہر قسم کی قربانی کے لیے مکمل تیار تھے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنے بیٹے کی قربانی کا تقاضا کیا، آپ نے قطعاً قدم پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ بڑی وفا کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے آپ آگے بڑھے اور تیار ہو گئے، اور ہاتھ میں چھری پکڑ کر بچے کے گلے پر چلانے کے لیے گردن پر چلانے کے لیے تیار ہو گئے. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی اور ہر چیز کو قربان کرنے کے عہد کو آپ نے نبھا لیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی بات کے مد نظر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان کو اس کے عمل کے ذریعے آزماتا ہے، اور پھر دراصل اللہ تعالیٰ کی حقیقی افضال انسان پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ بغیر تکلیف کے، دکھ کے ایسا ممکن نہیں. صعوبتیں، مشکلات، ابتلائیں دراصل قربانی کے لیے ضروری ہیں، اور جو تکلیف قربانی کی وجہ سے آتی ہے وہی حقیقی وہی قربانی ہے جو تکلیف کے بعد انسان جس کا مظہر ہوتا ہے. اور جو شخص اللہ کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑتا ہے اور دوسروں اور ہر دنیا کی لذات سے منہ موڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کی ہر ضرورت کو خود پورا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری اپنے بیٹے کی گردن پر چلانے کی نیت باندھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑے دکھ سے بچا لیا، ایسے دکھ سے جو ناقابل بیان ہو سکتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے مخالفین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ پہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے جن کے نتیجے میں آگ بجھ گئی اور آپ کو بچا لیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے انداز ہیں کہ وہ بس دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اپنے عہد کو نبھانے والا ہے. وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قربانی، ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظتی گود میں لے لیتا ہے انسان کو. اور ہر وقفے نو کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کی کوشش کرے. جو ہمارے جیسے میں نے کہا ہے کہ خواہ آپ جماعت سے باہر کہیں نوکری کر رہے ہیں یا جماعت میں کل وقتی نوکری کر رہے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو ہر قربانی کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے جس کا آپ کا دین آپ سے تقاضا کرتا ہے، آپ کا ایمان تقاضا کرتا ہے. اور اس کے لیے کوئی تکلیف بھی، کوئی مصیبت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے روکنے والی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ ہر تکلیف کے لیے تیار رہیں، وگرنہ وقف نو ہونے کا دعویٰ ایک دھوکہ ہے جو اپنی ذات کو دے رہے ہیں. جو ہمارے کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ خالی وقف نو کے نام رکھنا، کہہ لینا کہ میں وقف نو ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. فی ذات ہی وقف نو کہلا دینا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس بات کو واضح ہو جانا چاہیے کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں ہر دوسرے خوف سے بڑھا کر اپنے دل میں پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ وقف نو ہی کہلا سکتے ہیں. جب تک آپ کی عبادت کا معیار دوسروں سے افضل نہیں ہوگا تو پھر وقف نہ ہونے کا کوئی مقصد نہیں. اگر آپ قرآن کریم کو روزانہ
تدبر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ وقف نو کہلانے کے حقدار نہیں. اگر آپ کی اخلاقی حالت اور آپ کی اقدار اعلیٰ ترین معیار کی نہیں ہے تو پھر وقف نو کہلانے کا کوئی حق نہیں. اگر آپ کی بات کا انداز، حسن معاشرت اور آپ کے عمل ایسے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہوں تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور وقف نو کہلانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. اگر اس کے بجائے دینی تعلیم کو بڑھانے کے اور اپنی دنیاوی تعلیم میں ترقی کرنے کے بجائے اگر آپ اپنے ذہنوں کو دنیا کی برائی اور فحاشی اور اخلاق سوز باتوں سے اپنے ذہنوں کو بھرتے ہیں تو پھر وقف نو کہلانے کا آپ کو کوئی حق نہیں. اگر آپ اپنا وقت جماعت کے لیے باقاعدگی سے نہیں دے رہے تو پھر وقف نو کہلانے کا آپ کو کوئی حق نہیں. اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو محبت اور اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو محبت کے ساتھ اور رحم کے ساتھ، رحم دلی کے جذبات کے ساتھ نہیں ملتے تو پھر آپ کو وقف نو ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ اخلاق اور حسن معاشرت میں اپنے ہر تعلق میں دوسروں سے بہتر نہیں تو پھر آپ کے لیے وقف نو کہلانا کوئی مفید بات نہیں. اور اگر آپ میں عاجزی کے اعلیٰ معیار نہیں تو پھر آپ کو وقف نو کہلانے کا کوئی حق نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقف نو ہونے کی حیثیت میں آپ کو دوسروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیشہ مداومت کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہوں کو تلاش کرنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک دو اچھی عمل کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لیا، حالانکہ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مداوت مانگتی ہے، مکمل وفا اور فرمانبرداری کا تقاضا کرتی ہے. جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو وفا کا مادہ تھا، جب تک وہ پیدا نہ ہو تب تک انسان وقف کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے ان کی مثالیں ہیں جن کی تقلید کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حضور ہمارے کہ میں نے ان صحابہ کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں جو میں بیان کرتا آ رہا ہوں اپنے خطبات میں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تنبیہ کی ہوئی ہے کہ جس طرح بہت سارے دروازے جنت میں لے جانے کے لیے ہیں، اسی طرح بہت سارے دروازے ایسے ہیں جو انسان کو دوزخ میں لے جاتے ہیں. اس لیے انسان کو ہمیشہ خوف سے متزلزل ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دروازہ جو جہنم میں جانے کا ہے وہ بند ہو جائے لیکن ایک اور جہنم میں جانے والا دروازہ انسان کے لیے کھول دیا جائے. اس لیے ہمیں مسلسل اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی مکمل اطاعت کرنی ہے، اور اس سلسلے میں ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم نے نظام جماعت کو مکمل اطاعت کے ساتھ نظام جماعت کی مکمل اطاعت کرنی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو احمدی اطاعت سے باہر نکلے گا وہ جماعت کی بدنامی کا باعث بنے گا. جو ہمارے اس لیے آپ جس طرح اب اس اجتماع کے بعد جب اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، یہاں آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن رنگ میں ادا کریں گے. ہمارے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور جو میں نے نصائح کی ان پر عمل نہ کیا تو پھر وقف نہ ہونے کا نہ آپ کو فائدہ ہے اور نہ جماعت کو کوئی فائدہ ہے. ہمارے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو ایسے نام نہاد واقفی زندگی کی ضرورت نہیں. آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. آپ کو روزانہ اپنا محاسبہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ نے کس حد تک اپنے وقف کے تقاضے آج پورے کیے ہیں. اور اگر آپ اس
اپنی روحانی ضمن میں ترقی کر رہے ہیں، اور سوال یہ کیا آپ نے اپنی اخلاقی حالتوں کو اور اپنے دین کے علم کو بہتر کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ حقیقی وقف نو ہیں، محض صرف نام نہاد نہیں بلکہ اپنے عمل سے وقف زندگی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ وقف نو ہونے کہ یہ معیار حاصل کریں گے جن کا میں نے ذکر کیا اور جو ان کی جماعت کو ضرورت ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کے خلیفہ رابع رحمۃ اللہ نے وقف نو تحریک کا آغاز فرمایا تھا، اگر ان مقاصد کو آپ حاصل کرنے والے ہیں تو پھر سب ٹھیک ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ خدا کرے کہ آپ ان اعلیٰ ترین وفا اور اطاعت کے معیار حاصل کرنے والے ہوں جو ایک حقیقی وقف نو کے طر امتیاز ہیں۔ خدا کرے کہ آپ میں سے ہر ایک اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنے والا ہو کہ وہ ایک روحانی انقلاب کو دنیا میں برپا کرنے والا ہو، جو آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے اور اصل مد نظر اور مقصود ہے۔ خدا کرے کہ آپ سب اس حقیقی روح کو پانے والے ہوں جو وقف نو کی ہے، اور وہ مقصد اور وہ غرض جس کے لیے آپ کو وقف کیا گیا، خدا کرے کہ آپ اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں، اور وہ سب باتیں جو آپ نے اس اجتماع میں سیکھی ہیں، خدا کرے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا زندگی کا حصہ بن جائیں۔ خدا کرے کہ آپ اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں غیر معمولی کردار ادا کریں دنیا کے ہر کونے تک۔ حضور فرمانے کہ آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔